بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجر اسود کی مکمل تاریخ بتائیں گے کہ یہ آسمان سے کب اور کیسے اتارا گیا تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے۔ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے، یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبے کی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندنی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ کروڑوں فرزندان اسلام کے محور کعبے کا یہ پتھر صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے، اور وہ اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، حجر اسود کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک دلچسپ تاریخ بھی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اتنا نایاب پتھر ہے کہ اسے آسمان سے اتارا گیا تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اس طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام عرض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی اور حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل پتھر لالا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں یعنی طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل حرا جو مکہ میں واقع ہے، کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل ایک پتھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔
ناظرین، حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے، جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ طوفان نوح میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناح نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبے میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا کے نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الراضی باللہ کے عہد میں کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے ہوئے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پر نالے کو اکھاڑ ڈالا، اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ 7 ذی الحجہ 1317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر ہجر، جس کا موجودہ نام قطیف ہے، میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دارالحجرہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دارالحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔
تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا اور اس نے ایسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، با خدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کی عورتوں کو، بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبے کے متولیوں نے اسے افراتفری کے دوران چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد نمبر 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر ہے۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ طیر ابابیل اور کہاں ہے وہ حجارۃ من سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب پرمتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کو روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اس سے درخواست کی، سفارشیں پہنچائیں کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیداد دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو قرامتین قبلے سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سمبر بن الحسن قرامتی 20 مئی 951 کو حجر الاسود لے کر مکہ لے کر آئے۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ سمبر نے اس موقع پر کہا، ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم ہی سے واپس کر دیا۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے قرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ قرامتی حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس کتاب کی جلد 4 میں لکھتے ہیں کہ قرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا، گر کر مر گیا۔ مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دیے گئے، باقی ماندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل و نماز جنازہ و کفن دفن کر دیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں، بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر آگ سے اور غرقیابی سے بھلا کیا تعلق رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ایسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سب گرم ہو گیا۔
فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، اور پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے، اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے، اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان قرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا، جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتاب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور قریبی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی ایک گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اسے قتل کر ڈالا، اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ اس کے بعد سن 413 ہجری میں فاطمین نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑتوڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ذہنی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا، اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی وقوع پذیر ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس پاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کا بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق سن 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت یہ ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی
یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہو جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا۔ مغرب جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر، اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو مالقہ اور بنو جرم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کی تشکیل کی۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو مالقہ نے کعبے کی تعمیر نو کی، اور پھر ان کے بعد بنو جرم نے تعمیر کی۔ پھر جب کعبے کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرم کی تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبے کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کے تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشندان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے، اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبے کی تعمیر نہیں کریں گے تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبے کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا ہے کہ کعبے کو مکمل بنا ابراہیمی کی شکل دے سکے، اس لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیا، اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیا تاکہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی کی، جیسے کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز یا 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا، اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی بڑھا دی۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی، اور سب سے اہم بات ہے کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ ناظرین، اب یہاں آپ کو حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ بھی سناتے چلیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے، جیسا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی غرض سے منہدم کیا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا۔ وہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب صرف بیرونی حصہ سیاہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قبیلے کے ہر شاخ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف ان کو حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت قتال کی آ پہنچی، تلواریں میانوں سے نکل آئیں۔ اتنے میں ابو امیہ مخزومی جو قریش کے معمر شخص تھے اٹھے اور کہنے لگے، ہمارے درمیان اس نزاع کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل سب سے پہلے بنو شیبہ دروازے سے حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ ادھر فیصلہ خداوندی ہو چکا تھا کہ اس کے ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شرف سے بہرور ہوں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات عالی سرور دو عالم کی تھی۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بیک آواز کہا، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ کو صورتحال سے باخبر کیا گیا۔ آپ نے ایک چادر طلب کی اور دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی مبارک جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ کے اس حکیمانہ فیصلے پر سب نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ کعبے کی دیوار کے جس گوشے میں نصب کیا گیا اسے رکن حجر اسود کہتے ہیں۔
کعبہ شریف کی دیوار میں اس پتھر کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں ایک ہی ٹکڑا تھا مگر قرامتا اور ان کے بعد کچھ ایسے حادثے پیش آئے جن کا تفصیلی تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس کا ظاہری حصہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے 8 ٹکڑے ہیں، ان کا سائز مختلف ہے۔ بڑا ٹکڑا کھجور کے برابر ہے، ان ٹکڑوں کو ایک پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے میں جوڑا گیا ہے اور پھر اس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا ہے۔ یہی وہ ٹکڑے ہیں جن کو بوسہ دینا مسنون ہے، نہ کہ وہ بڑا پتھر جس میں یہ جڑے گئے ہیں، اور نہ چاندی کا وہ خول جو بڑے پتھر پر چڑھا ہوا ہے۔ ناظرین، حجر اسود ایک مقدس اسلامی علامت ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھتے اور چھوتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ادوار میں اس کی حفاظت کے لیے کئی اقدامات کیے گئے جن کا مقصد اسے محفوظ اور برقرار رکھنا ہے۔ حجر اسود آج خانہ کعبہ کے مشرقی گوشے میں ایک خاص فریم میں نصب ہے جو اسے ٹوٹ پھوٹ اور نقصان سے بچانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حجر اسود کے اصلی ٹکڑوں کی تعداد 8 ہے جو مجموعی طور پر 6.25 انچ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ٹکڑے خاص مرکب مواد کے ذریعے جوڑے گئے ہیں تاکہ انہیں مضبوطی سے یکجا رکھا جا سکے۔ حجر اسود کے گرد ایک خاص چاندی کا فریم نصب ہے جو صدیوں سے اس کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ فریم عبداللہ بن زبیر کے دور میں نصب کیا گیا۔ جب حجر اسود کو شدید نقصان پہنچا تھا، وقت کے ساتھ چاندی کے فریم کو کئی بار مرمت کیا گیا۔ موجودہ دور میں اس فریم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مواد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چاندی کے فریم کے اندرونی حصے کو سونے کی تہ سے مزین کیا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی اور حفاظت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ سعودی حکومت نے حجر اسود کی حفاظت کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ حجر اسود کی مسلسل نگرانی کے لیے کیمرے اور جدید سیکیورٹی نظام نصب کیا گیا ہے۔ حجر اسود کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے 3D اسکیننگ اور ہائی ریزولوشن فوٹوگرافی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں سعودی حکومت نے حجر اسود کی انتہائی تفصیلی تصاویر جاری کی جو 49,000 میگا پکسلز پر مشتمل تھی۔ حجر اسود کے گرد خصوصی گارڈز تعینات کیے گئے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ زائرین اسے عقیدت سے چھوئیں لیکن کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ زائرین کی تعداد کو منظم کرنے کے لیے طواف کے دوران خاص ہدایات دی جاتی ہیں تاکہ حجر اسود محفوظ رہے۔ سعودی حکومت نے حجر اسود کی مرمت کے لیے وقتاً فوقتاً عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ حجر اسود کے گرد موجود فریم کی مرمت اور حفاظت کے لیے خاص ٹیمیں متعین ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے فوری مرمت کی تیاری موجود ہے۔ حجر اسود کو ماحولیاتی اثرات جیسے گرمی، نمی اور انسانی ہاتھوں کے لمس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی مواد استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے جدید صفائی کے آلات اور معطر فضا کا انتظام موجود ہے۔ زائرین کو حجر اسود کے قریب جانے کے لیے طواف کے دوران مخصوص راستوں پر چلنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا چھونے کے دوران سخت نگرانی کی جاتی ہے تاکہ پتھر کو کووڈ-19 جیسے حالات نقصان نہ پہنچائیں۔ موجودہ دور میں زائرین کو حجر اسود کے قریب جانے کے لیے خاص احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا گیا۔ چاندی کے موجودہ فریم کو کئی بار مرمت کیا گیا جن میں مشہور مرمت سن 1300 ہجری اور سن 1422 ہجری میں کی گئی۔ سعودی حکومت نے فریم کی مرمت کے دوران اس بات کو یقینی بنایا کہ حجر اسود کے اصل ٹکڑوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حجر اسود نہ صرف ایک مقدس علامت ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز بھی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے سعودی حکومت اور ماہرین کی کوششوں نے یہ یقینی بنایا ہے کہ یہ مقدس پتھر رہتی دنیا تک محفوظ رہے۔ جدید ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عقیدت کے امتزاج نے حجر اسود کی حفاظت کو ممکن بنایا ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمان اپنی عقیدت کے ساتھ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے حجر اسود کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے میقات سے احرام باندھتے ہیں، پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ شریف پہنچتے ہیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تلبی پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے۔ اوپر کی چادر مرد حضرات کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح دایاں کندھا اور بازو ننگا رکھا جاتا ہے جسے استباح کہتے ہیں۔ اس صورت میں حجر اسود کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ حجر اسود بالمقابل آ جائے اور قدرے دائیں طرف رہے۔ بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کرنا پڑتا ہے اور ہتھیلیوں کو پھر چوما جاتا ہے۔ اس فعل کو استلام کہتے ہیں۔ طواف کرنے کے لیے دائیں طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا شروع کیا جاتا ہے اور حجر اسود پر آ کر ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ حجر اسود پر ازدحام نہ کیا جائے، نہ کسی کی تکلیف کا نشانہ بنے۔ حکومت نے
حجر اسود کے پاس بیت اللہ کی دیوار سے ملحق ایک ایسی جگہ بناتی ہے جس پر ایک منتظم کھڑے ہو کر بوسہ لینے والوں میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کا استلام کیا جائے تو وہ اس وقت آواز بلند نہ کریں۔ حجر اسود والے کونے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیانی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ اس مقام پر سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر دعائیں کی جائیں۔ اس جگہ پر انسان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، حجر اسود سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ کو سناتے چلیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ سنن ترمذی، مسند احمد اور ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی تقویت بیان کی ہے۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ اسلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ سے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے، اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 961، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2944۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی تقویت بیان کی ہے۔ حجر اسود کا استلام یا بوسہ یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ ایسا کام ہے جو طواف کے ابتدا میں ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ طواف حج میں ہو یا عمرہ میں، یا پھر نفلی طواف کیا جا رہا ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا، اور پھر اس کی دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا، اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اسے چومتی ہے۔ اگر چوم نہ سکے تو اپنے ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے استلام کر کے اسے چوما جا سکتا ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ ناظرین، اگر استلام سے بھی عاجز ہو تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ ناظرین، حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناظرین، حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم کے دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ عمر بن خطاب نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی کہ جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔
عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم نے کعبہ بنا لیا مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ اسماعیل پتھر تلاش کرنے چلے گئے، جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ فرمایا، یہ پتھر وہ لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبرائیل آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کرنے کا کئی بار موقع عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، حجر اسود نہ صرف ایک مقدس پتھر ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے ایمان، محبت اور اتحاد کی علامت بھی ہے۔ اس کی اہمیت عقیدے اور تاریخ دونوں میں گہری جڑیں رکھتی ہیں اور یہ امت مسلمہ کو اہم روحانی اور عملی پیغامات دیتا ہے۔ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر مانا جاتا ہے جسے حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران پیش کیا۔ یہ پتھر مسلمانوں کے لیے ایمان کی علامت ہے کیونکہ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی قدر و منزلت کو واضح کیا۔ حجر اسود کو چھونا یا بوسہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے محبت اور عقیدت سے چومنا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ہر مسلمان حجر اسود کے سامنے سے گزرتا ہے جو امت مسلمہ کے اتحاد اور مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف قوموں، رنگوں اور زبانوں کے لوگ حجر اسود کے سامنے جھکتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام تمام انسانوں کو وحدت اور برابری کا درس دیتا ہے۔ حجر اسود کا رنگ پہلے دودھ کی طرح سفید تھا لیکن روایات کے مطابق یہ انسانوں کے گناہوں کے اثر سے سیاہ ہو گیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں پر ندامت اور توبہ کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ حجر اسود یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا اور اپنی اصلاح کرنا ایمان کی بنیاد ہے۔ حجر اسود کو جنت کا پتھر مانا جاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے۔ اسے چھونے یا بوسہ دینے کا عمل اللہ کی مغفرت طلب کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے ایمان کے ساتھ چھوا تھا۔ یہ حدیث مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اعمال پر غور کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ طواف کے دوران لاکھوں افراد حجر اسود کے سامنے جھکتے ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع کا مظہر ہے۔ حجر اسود یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں اور انسانوں کے درمیان غرور اور تکبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ حجر اسود کے سامنے سب برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، رنگ یا حیثیت سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس پتھر کو چومنے یا چھونے کا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں تمام انسان برابر ہیں اور اللہ کے نزدیک فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ حجر اسود کا سیاہ ہونا انسانوں کے گناہوں کی نشانی ہے جو یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمانوں کو ہر وقت اللہ سے قریب رہنے اور اپنی اصلاح کی تلقین کرتا ہے۔ حجر اسود کا زمین سے جنت کا سفر اور پھر گناہوں کے اثر سے رنگ بدلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے۔ حجر اسود ہمیں اپنی عبادات کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کا سبق دیتا ہے۔ عاجزی، مساوات اور محبت کا درس اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اسلام صرف عقیدے کا نہیں بلکہ اخلاق کا بھی مذہب ہے۔ حجر اسود کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتی ہے، جیسے طواف اور دیگر عبادات۔ ناظرین، حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے بلکہ انہیں زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ محبت، عقیدت اور اتحاد کا نشان ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ زندگی میں اللہ کی رضا اور مغفرت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ حجر اسود کے ساتھ جڑا ہر عقیدہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کے قریب ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ یہی اس مقدس پتھر کا اصل روحانی پیغام ہے۔ حجر اسود کی تاریخ جنت سے زمین تک ایک منفرد اور مقدس سفر کی کہانی ہے۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں کعبہ میں نصب ہوا جو اللہ کی عبادت کا پہلا مرکز تھا۔ اس کا رنگ جو ابتدا میں دودھ کی طرح سفید تھا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، لیکن اس کی روحانی اہمیت آج بھی قائم ہے۔
مختلف ادوار میں پیش آنے والے حملے اور مشکلات کے باوجود حجر اسود محفوظ رہا اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت روز بروز بڑھتی گئی۔ حجر اسود مسلمانوں کے لیے ایمان، اتحاد اور عاجزی کی علامت ہے۔ یہ پتھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی اور اللہ کے رضا کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کرنے کا درس دیتا ہے۔ حجر اسود یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، اللہ کے نزدیک بلندی صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ ایمان اور عقیدت کی علامت ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ نہ صرف ایک مقدس نشان ہے بلکہ یہ ہمیں اللہ کی قربت، مغفرت اور روحانی سکون کی طرف بلاتا ہے۔ اس پتھر کی تاریخ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔